السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مغرب کے بعد 15 شعبان شروع ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم سے سوال ہو رہا ہے کیا اس رات میں عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے اندر تین قسم کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو 15 شعبان کو بے انتہا شد و مت سے مناتا ہے، اور جو نہیں منا رہا اس کے اوپر گستاخی کے فتوے لگا رہا ہے کہ وہ گستاخ ہیں، وہ منکر ہیں، وہ اسلام کو نہیں مانتے، ان کا اسلام سے کیا تعلق، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے اوپر بلیم کرتے ہیں جو اس رات کو بے انتہا شد و مت سے منا رہے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، یہ گستاخ ہیں، اور جو ہے نا یہ یعنی اس کے رسول میں بے انتہا غلو کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ افراط اور تفریط سے، چونکہ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں عرض کیا کہ ہمارا جو دین ہے وہ افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ نہ بہت زیادہ شدت ہے، نہ بے انتہا نرمی ہے، کیونکہ جو جس قسم کی روایت ہو اس کو اس درجے میں ماننا چاہیے۔ لہٰذا شب برات کی حقیقت بہرحال ہے، کیونکہ ہمیں اس کے اندر مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ تھی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، تو جب میں تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج 15 شعبان ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے اعتبار سے گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے۔ دوسری حدیث اسی حوالے سے ہے کہ اس رات جو بھی بچہ پیدا ہو اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس سال جو مرنے والا ہوتا ہے اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک فائل تو بنی ہوئی ہے نا، لیکن اس کے اندر سے اس سال کے جو اعمال ہیں وہ 15 شعبان کو فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، یعنی ایک سال کا ٹاسک۔ تیسری روایت اس حوالے سے ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کی۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ پرور، دلوں میں کینہ رکھنے والا، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 قاتل، نمبر 6 شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور نمبر 7 چغل خور۔ ان لوگوں کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ تو اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں، لیکن محدثین نے یہ روایات نقل کر کے یہ کم از کم کچھ 10 قسم کی ہمیں روایات 15 شعبان کے اعتبار سے ملتی ہیں، لیکن محدثین نے اس حوالے سے اصول یہ لکھا ہے کہ ان روایات کو بالکل صحیح ہم نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کلام ہے، یہ روایات کچھ ضعیف بھی ہیں۔ البتہ محدثین کا ایک اور اصول ہے کہ جب 10 قسم کی روایات اگرچہ ان کے اندر کچھ کلام ہی کیوں نہ ہو، جب وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان میں کچھ نہ کچھ جان آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس رات کی فضیلت بالکل نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ اس رات میں ہر قسم کے فضائل موجود ہیں اور ہم تو کریں گے اور جو نہیں کرے گا ہم اس پہ گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے، تو یہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا، کون منا رہا ہے کون نہیں منا رہا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کیسے منایا، کس طرح اس میں عبادات میں مشغول ہوئے۔ صبح کا روزہ جیسے علماء نے لکھا کہ مستحب درجے میں ہے، تو اس کو ہم نے رکھنا ہے۔ لہٰذا کسی کے اوپر کفر، شرک، گستاخی کا فتویٰ نہ لگائیں، بلکہ اپنے کام سے کام رکھیں اور عبادات کے اندر اس رات کو مشغول ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی بحث کر کے اپنا ٹائم ضائع کریں۔ ہم اپنے اللہ کو منا لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو یہ روزہ رکھا ہے 15 شعبان کا، یہ خاص 15 شعبان کا روزہ سمجھ کے نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام 20 میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کیا ہیں؟ 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ، اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی ہر ماہ کی ان 3 راتوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی اس حوالے سے روزہ رکھ رہا ہے کہ 15 شعبان ہے اور مجھے لازمی روزہ رکھنا ہے، تو یہ سوچ کے نہ رکھے۔ البتہ اگر یہ سوچ کے بھی رکھے گا تو اجر ملے گا، لیکن کسی پہ بلیم گیم نہیں کرنا۔ البتہ اتنا ضرور سوچ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 میں روزے رکھتے تھے، جس کے اندر ایک 15 شعبان کی رات بھی آتی ہے اور اس کا دن بھی آتا ہے۔ لہٰذا میں بھی یہی سمجھ کے روزہ رکھ رہا ہوں کہ ایام 20 کے روزے رکھنا سنت ہے، لہٰذا تاکہ پورا کا پورا سنت کے اوپر عمل ہو سکے، یعنی بغیر کسی شک و شبہات کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔